نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالی شانہ دعا سب کی سنتا ہے، انسانوں کی بھی سنتا ہے، جنات کی بھی سنتا ہے۔ انسانوں میں مسلمانوں کی بھی سنتا ہے اور غیر مسلموں کی بھی سنتا ہے، جنات میں بھی مسلموں کی بھی سنتا ہے، غیر مسلموں کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے اور مصلحتوں کے مطابق قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے دینے نہ دینے کے بارے میں جتنی مصالح ہیں، جتنی مصلحتیں ہیں، انہیں اللہ تعالی شانہ جتنی جانتے ہیں اتنی کوئی نہیں جانتا۔ تو سب کی سنتا ہے، انسانوں کی سنتا ہے، جنات کی سنتا ہے، کبھی کبھی فرشتے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی بھی سنتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی بھی سنتا ہے، غیر انبیاء کی بھی سنتا ہے، اولیاء کی بھی سنتا ہے، فاسقوں اور فاجروں کی بھی سنتا ہے، مسلمانوں کی بھی سنتا ہے، غیر مسلموں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، جانور بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کی جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اتنا شعور ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کی بھی وہ سنتا ہے۔ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کی بھی سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر تھے اور ایک طرف سے کچھوا ٹورٹوئس بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا دیکھا، اور دوسری طرف سے ایک مینڈک بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا نظر آیا، اور دونوں جہاں اکٹھے ہوئے تو مینڈک نے چھلانگ لگائی اور وہ ٹورٹوئس کی پشت پر بیٹھ گیا، اور ٹورٹوئس سمندر کی طرف چلا اور دونوں غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی سیکھنے کی بات ہے، تو انتظار فرمایا۔ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا پیغمبر یہ بات دیکھے۔ اب جب وہ کچھوا اندر سے نکلا تو اس کی پشت پر وہی مینڈک بیٹھا ہوا تھا، اور کچھوا نکلا، مینڈک کود گیا اور جس رخ سے وہ آیا تھا اس طرف چلنے لگا، اور کچھوا بھی جدھر سے آیا تھا اس طرف چلنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو روک لیا، جانوروں کی بولی جانتے تھے، اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ادھر سے آیا، وہ ادھر سے آیا، تیری پشت پر سوار ہو گیا، سمندر میں تو نے گوتا لگایا، دونوں کہیں گئے، اور کچھ دیر کے بعد پھر تم باہر نکل کر آئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر، سمندر کے پانی کے بیچ میں، گہرائی میں، پانی کی گہرائی میں ایک چٹان ہے، ایک بہت بڑا راک ہے،
اس چٹان میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کو اس سوراخ میں جانے سے روک رکھا ہے. تو اس کیڑے کا جو چھوٹا سا سوراخ ہے وہ کبھی تر نہیں ہوتا، ہمیشہ خشک رہتا ہے. اسے کبھی یہ ڈر نہیں لگتا کہ پانی مجھے بہا کر لے جائے گا. ایک روک اللہ نے بنا رکھی ہے. کتنا قادر مطلق ہے اللہ. اب اسے وہاں روزی کیسے پہنچے؟ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم دونوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے. تو ہم میں سے ایک جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے اور دوسرا ٹفن پہنچانے کا کام کرتا ہے. تو کچھوا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے اور وہ مینڈک جو ہے وہ ٹفن کا کام کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کے لیے کون سے پودے کے پتے اپنے منہ میں رکھ کر کے لے جانے ہیں. تو کہا کہ ہم جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اندر جا کر کے اسے پہنچا دیتے ہیں اور وہ روزی کھاتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت ہی دل سے ایک بات یہاں کہنے کی چاہت ہو رہی ہے. میں اور آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات بھی ایمان کے ساتھ الحمدللہ مومن، اور مومن بھی 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل پیغمبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومن. درجے کے اعتبار سے اس کیڑے کا جو سمندر میں بیٹھا ہوا ہے اس امت کے ایک مومن فرد کے ساتھ کیا مقابلہ. جب اللہ اس کیڑے کو روزی سے محروم نہیں کرتا تو مجھے اور آپ کو روزی سے کیسے محروم کرے گا؟ اس لیے دل میں یہ یقین بٹھاؤ کہ مقدر کی روزی مجھے اور میرے بیوی بچوں کو مل کر رہے گی. میں کبھی بھی حرام تو کیا، شبہے کی روزی کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. یہ طے کر لو آج. اگر روزی کی کمی کی وجہ سے کچھ سادگی اختیار کرنی پڑے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن گھر میں حرام آئے، گھر میں شبہے کی کوئی چیز آئے نہ بھائی نہ. ہمارے گھر میں پیسے آئے تو حلال کے آنے چاہیے. ہمارے گھر میں بریڈ آئے تو حلال، ہمارے گھر میں چاکلیٹ آئے تو حلال، ہمارے گھر میں ٹیک اوے آئے تو حلال، ہمارے گھر میں گوشت آئے تو حلال، ہمارے گھر میں فرنیچر آئے تو حلال، ہمارے گھر میں کرٹن آئے تو حلال، ہمارے گھر میں کارپیٹ آئے تو حلال. انگریڈینٹس بھی حلال ہو، جن چیزوں سے وہ چیز بنی ہوئی ہے وہ بھی حلال ہو، اور جن پیسوں سے خریدا جا رہا ہے وہ بھی حلال ہو. بہت سے لوگ انگریڈینٹس دیکھ کر لاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جن پیسوں سے خرید رہا ہوں وہ پیسے حرام ہیں. اسے پہنچ رہی ہے روزی. کہ بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ، ہو گیا، جاننا تھا وہ معلوم ہو گیا، بڑی معرفت کا دروازہ کھلا. تو کہا کہ جب آپ نے پوچھا ہی ہے تو ایک اور بات بھی بتلا دوں. کیا بتلائیے؟ کہا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے سمندر کی مچھلیاں، روئے زمین پر رہنے والے جانور، کیڑے مکوڑے اپنی ضرورت جب ان کو ہوتی ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں.
وہ دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں. تو کہا وہ کیا تسبیح پڑھتا ہے؟ تو کہا کہ وہ یہ حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ الذی خلقنی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. وفی البحر اسکننی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سمندر میں رہنے کی جگہ دی. ومن رزقہ لم ینسنی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی روزی میں سے بھلایا نہیں، میرا حصہ پہنچا دیا. یہ حمد کرتا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دیا. اور اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے، اللہم کما لم تنسنی من رزقک. اے اللہ، جیسے تو نے مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں رکھا، لا تنس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من رحمتک. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا. سب مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ سب کی سنتا ہے اور سن کر ان کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے عطا کرتا ہے.